تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. چلیں تو بات کر لیتے ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم کہتے ہیں نا اتنے اس میں انویسٹڈ ہو گئے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم کتنی دیر سے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ امن معاہدہ ہم سب جانتے ہیں بہت ضروری تھا. اسلام آباد میمورنڈم کی میں بات کر رہی ہوں، الیکٹرانک اس پر سگنیچر ہو گئے ہیں، اب جنیوا میں تقریب ہونا باقی ہے. سو ہاؤ وڈ یو لائک ٹو سم اپ، لائک ہم مارچ سے لے کے اب تک جو سلسلہ شروع ہوا، پاکستان کی ایفرٹ کیا کہیے گا؟ یقیناً پاکستان کے سر اس کا سہرا جاتا ہے. یہ دور حاضر کا سب سے پیچیدہ مسئلہ، سب سے کمپلیکس، سب سے کمپلیکیٹڈ، جس میں تہ در تہ اس میں پیچیدگیاں تھیں، اور اس پیچیدگیوں کے ساتھ یہ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان نے اس کا بیڑا اٹھایا. حالانکہ بہت سارے ممالک تھے جو اس سے پہلے کوششیں کرتے رہے، جون میں بھی لیکن حملہ ہو گیا ایران پر، اور اس کے بعد یہ جو 28 فروری سے پہلے بھی سائن ہوتے ہوتے جو عمان میں چل رہے تھے مذاکرات، تو اس سے کے بعد حملہ ہو گیا. تو یہ صرف پاکستان ہی تھا کہ یہ تمام نشیب و فراز کے باوجود یہ بیڑا اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور یہ سہرا پاکستان کے سر ہی آیا. لیکن اب بھی یہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جیسے کہ آپ ذکر کر رہے تھے، اور اس میں جس طرح کے اسرائیل اور جس طرح بن گوائر کا آپ نے بیان بتایا، یہ ایک نفسیات ہے، یہ ایک سائیکالوجی ہے پورے صہیونی ریاست کی. اور اس صہیونی ریاست میں تقریباً 80% کے لوگ، قریب 75-80% لوگ یہی چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، زمینیں قبضہ کی جائیں. واضح رہے کہ فلسطینیوں کی زمین اب ان کے پاس فقط 22% رہ گئی ہے، اور 78% زمین پہلے ہی قبضہ کر چکے ہیں اسرائیل. لبنان میں تقریباً 22% زمین ابھی جو پچھلے چند دنوں میں انہوں نے قبضہ کیا ہے. تو یہ ان کی پرانا وتیرہ ہے. اس میں سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں، اس کی کوئی پاسداری نہیں کرتا کہ 1967 کی سرحدوں پر واپس چلے جائیں، اس کی کوئی پاسداری نہیں کرتا ہے. اور 2003 میں سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن لبنان کے حوالے سے ہے، اس کی اسرائیل پاسداری نہیں کرتا. اسرائیل نے صرف اگر اب پریشر برداشت کیا پریشر لیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل تھوڑی بہت تو بیان دے رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر امریکہ نے ہاتھ کھینچ لیا تو اسرائیل ٹک نہیں سکے گا اس پورے خطے میں. اور یہ بھی ہمیں علم ہے کہ اسرائیل کا وہاں جو صہیونی لابی ہے وہ اپنی سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے اور کوشش کر رہی ہے اپنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ دوبارہ وائٹ ہاؤس اور جو واقعی ان کے ادارے ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح، جس طرح پہلے حاوی تھی، دوبارہ اس میں وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس میں کوئی رخنا اٹکائیں. لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ اسٹینڈ نہیں لیتے تو پھر ظاہر ہے ہار تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کیا ہوا. امریکہ کے ساتھ 47 کے قریب جہاز اپنے وہ تباہ کروا بیٹھا ایران کے ہاتھوں اور کافی نقصان اس نے اٹھایا. یہ اپنی جگہ پر، لیکن ہزیمت اپنی جگہ پر کہ دنیا کی سب سے بڑی ایک قوت جو کہ 996 بلین ڈالر جس کا کہ عسکری بجٹ ہو، اور جس کے مقابلے میں صرف 30 بلین ڈالر کی ایک عسکری قوت ایران وہ کھڑا ہو جائے اور ناکوں چنے چبوا دے، تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مڈل پاور کنٹری بھی ایک سپر پاور کو کس طریقے سے. اور میرا جو اگلا سوال ڈاکٹر صاحب وہ یہیں پہ میں وہ ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے سپر پاور کا ذکر کیا. اس جنگ سے ایک تو ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور دوسری بات یہ کہ اس جنگ سے بہت سے پرسیپشنز بریک ہوئے. جو سپر پاور کا ایک پرسیپشن تھا، آپ کو لگتا ہے اس نیو ورلڈ آرڈر میں اب کوئی سپر پاور نہیں ہے؟ سپر پاور تو وہ ہوتی ہے جس کی جنگی صلاحیتیں ناقابل شکست ہوں، جس کی دفاعی صلاحیتیں آؤٹ سٹینڈنگ ہوں، جس کی منہ سے نکلی ہوئی بات قانون ہو جائے، جن کے پاس بڑا دفاعی بجٹ ہو، بڑی اکانومی ہو. تو یہ جو ایک پرسیپشن تھا سپر پاور کا، اس نیو ورلڈ آرڈر میں اب وہ ختم ہو چکے. اب کوئی سپر پاور نہیں ہے دنیا میں. نہیں، یہ اس دفعہ ایسا محسوس، سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے سپر پاور بہرحال سپر پاور ہی تھا، اور اس کی باتوں کو اسی طریقے سے مانا جاتا تھا. یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نے
اس بات کو جو آپ ابھی بتا رہے ہیں وہ اس طرف لے گئی ہے، اور دنیا کو اب احساس ہونے لگا ہے کہ ایک مڈل پاور بھی سپر پاور کو ناکوں چنوں چبا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس طرح کا یہ پیراڈائم چینج ہوا ہے پوری دنیا میں، اور اب سپر پاور یہ جو مڈل پاور ٹائپ جس طرح ایران ہے، تو یا جیسے پہلے عراق کو ہڑپ کر گئے، جس طرح لیبیا کو ہڑپ کر گئے، اب ان ملکوں کو یہ پتہ پڑ گیا ہے کہ اگر اپنے پیروں پر کھڑے رہیں، تھوڑا نقصان برداشت کر لیں، تو ایسی صورت میں یہ سپر پاور اور باقی جتنی پاورز ہیں وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے اپنے ملک سے دور آ کے، یہ 12,000 میل دور آ کے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کے بیسز اپنی جگہ پر، امریکہ کی وہ فائر پاور اپنی جگہ پر، امریکہ کے بحری بیڑے جو نزدیک نہیں آ رہے ہیں، ہزار میل دور جا کے کھڑے ہو رہے ہیں کہ کہیں ایران کی طرف سے کوئی جو ان کے جدید ترین میسائلز ہیں یا ڈرون ہیں وہ ان کو کہیں ڈبو نہیں۔ not to forget GCC countries انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، ان کا جو رسپانس رہا وہ بڑا میرے لیے تو بڑا سرپرائزنگ تھا، بیکاز جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں بہت جلد معاملہ ایسکیلیٹ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا رول، پاکستان نے نہ صرف اپنا ویٹ امن کی طرف رکھا، اپنا وزن اپنا انکلینیشن امن کی طرف رکھا، دوسرے پاکستان نے ایفرٹ بھی کی۔ تو نو بڈی، نو کنٹری بائی، یا کہنا چاہیے کہ جو نیریٹو تھا امریکہ کا یا اسرائیل کا، کسی نے اسے بائی نہیں کیا، اور اپنا وزن انہوں نے اپنے اصولوں پر جو وہ ہمیشہ سے کہتے آئے اس طرف رکھا، بالخصوص پاکستان۔ تو یہاں بھی ہم بڑا شفٹ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو بیانیہ ہمیشہ سے بنا کر وہ جنگ مسلط کرتا ہے کسی بھی ملک پہ، وہ بھی شیٹر ہوا ہے۔ جی ہاں، نیریٹو بالکل شٹر ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی وہ زیادہ اہم ہے کہ پورے گلف کنٹریز نے ان کوشش کی گئی، اس میں اسرائیل نے بڑی کوشش کی، اس میں امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ یہ مل کر چڑھائی کر دیں ایران پر، لیکن دانش مندی کا ثبوت دیا، اور اس میں بھی پاکستان کا بڑا کردار ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل جو شٹل عسکری ڈپلومیسی کرتے رہے، اس میں بھی ان کا بڑا کردار ہے۔ اسی طریقے سے پرائم منسٹر کا اور پوری ٹیم، تو وہ پورا کردار اپنا ادا کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے پتہ پڑ گیا گلف کنٹریز کو کہ یہ جو ریسٹرین ہے وہ کم کاسٹ کرے گی بنسبت اس پہ کہ اگر کوئی ایگریسو ایکشن کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے ریسٹرین کیا، اور جس کا کہ ان کو ثمرات ملے، کیونکہ اگر ایسا نہ کرتے تو جو ان کی ایگریشن کی کاسٹ تھی وہ ایران پھر اس کا ریٹیلیٹ جو کرتا تو اس کو دھکیل دیتا پورے گلف کنٹریز کو۔ ابھی تو 2 سال پیچھے گئے، پھر وہ 10 سال اور 15 سال پیچھے چلے جاتے۔ تو ان کو اس چیز کا علم تھا، اور انہوں نے دانش مندی کا بالکل اس میں ثبوت دیا، کوئی شک نہیں۔ اور پاکستان کا اس میں یقیناً کردار ہے کہ پاکستان ایک بیلنسر کے طور پر، پاکستان ٹوٹل نیٹ اسٹیبلائزر کے طور پر وہ کام کرتا رہا، گلف کنٹریز میں بھی، ایران کے ساتھ بھی۔ کیونکہ اگر سعودی عرب کے ساتھ ہمارا پیکٹ نہ ہوتا تو جس طریقے سے ابتدا میں شروع کیا تھا ایران نے، تو یہ کہیں جا کے بات آگے پہنچ جاتی۔ لیکن بہرحال ابھی ہم بات کر رہے تھے ایم او یو کی، یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ ہم اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں جنیوا میں، اور یہ اسلام آباد کے وہ کس گھنٹے کی کوششیں اور کاوشیں ہیں، جس کو آج بھی جس کا ذکر کیا ہے امریکہ کی جے ڈی وینس نے، کہ یہ اس میں ہماری بہت ساری باتیں طے ہو گئی تھیں۔ اور میں یہ بات کا بہت مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ جے ڈی وینس کا جو 5.5 منٹ کی پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ جتنے بھی یہ پوائنٹس تھے اس پہ تقریباً ہمارا راہیں ہموار کر دی تھیں، صرف یہ ہمارا انریچمنٹ والا نیوکلیئر فائل جو تھی اس کا مسئلہ تھا، تو وہ اب 60 دن میں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر اپنا ایک سوال بھی ایڈ کر دوں ایم او یو سے ریلیٹڈ، میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں، چونکہ ابھی ابتدائی مرحلے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اتنی پریسائز ڈیٹیلز تو کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ہی وہ کہیں پہ نشر کی گئی، نہ ہی کوئی متن ابھی تک سامنے آیا ہے، بٹ اسٹل اب جو فرائیڈے کو جو ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے اس میں کیا کی پوائنٹس ہوں گے، وہ کس چیز کا ایم او یو ہوگا؟ دو کہ ہمیں یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ 60 ڈیز کے لیے ہوں گے اس چیز کے لیے، جس میں نیوکلیئر ویپن پر بات ہوگی، انریچڈ نیوکلیئر پر بات ہوگی، اس کے علاوہ جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے، پھر سینکشنز ہیں، وہ تو 60 ڈیز ہوں گے۔ اس جو انیشیلی جو معاہدہ ہے ایم او یو ہے فرائیڈے والا، اس میں کیا بات چیت ہوگی اور کیا دستخط ہوں گے کس چیز پہ؟ ایم او یو ابھی کسی کے سامنے تو نہیں آیا ہے، لیکن جتنی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آئی ہیں، ایران کی طرف سے آئی ہیں،
اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دونوں سائڈ وکٹری اپنا ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ خیر ایم او یو میں اس کا ذکر نہیں ہے. ایم او یو میں 2 باتوں کا ذکر سر فہرست جو کہ دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے ایم او یو میں کہ فوری طور پر بلاکیٹ اور ہرمز کھولا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی 60 ڈیز کی ونڈو کریٹ کی جائے گی. یہ ایم او یو بیسیکلی ایک انکلینیشن ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم ایگریمنٹ کریں گے اور ان پوائنٹس جو ایجنڈا پوائنٹ ہے وہ بھی ایم او یو میں دے دیا جائے گا. حالانکہ وہ 14 پوائنٹ پہلے مل چکے ہیں لیکن محسوس یہی ہو رہا ہے گفتگو سے اور جتنی بھی اسٹیٹمنٹس اب تک آئی ہیں دونوں سائڈوں سے, ایران سے اور امریکہ سے, اس سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ فروزن فنڈز کے بارے میں وہ ایجنڈا پوائنٹس اسی 1.5 صفوں کا جو دیا جا رہا ہے. یاد رہے کہ دوحہ ایگریمنٹ بھی جو تھا وہ صرف 2 صفوں کا تھا. تو آج جے ڈی وینس نے کہہ دیا کہ صرف 1.5 صفوں کا ایم او یو ہے اور اس 1.5 صفحے میں ایک تو اسٹیٹ آف ہرمز والی بات اور دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ جنگ بندی آل فرنٹس, کیونکہ ایران کا یہ بڑا مطالبہ بڑا صحیح مطالبہ انہوں نے ڈٹے رہے اس مطالبے پر کہ لبنان اس میں شامل ہے, آل فرنٹ اس میں شامل ہے, جس پہ کہ اسرائیل میں ماتم مچا ہوا ہے کہ بھئی لبنان تو کیوں شامل کیا گیا اس میں, اور ہم نہیں مانتے کہ لبنان شامل ہے. حالانکہ جب اس پہ دستخط ہو جائے گا تو اسرائیل پر یقیناً امریکہ کا کافی پریشر پڑے گا اور پھر اگر نہیں مانا اسرائیل تو پھر جو سپر سونک میزائلز ہیں ایران کے, وہ پتہ ہے اسرائیل کو کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, اور اگر وہ جو تھاڈ اور آئرن ڈوم ان کو نہ ملا امریکہ کی طرف سے جو ڈونلڈ ٹرمپ ظاہرہ نہیں دیں گے تو پھر ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو کو بھی یہ اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ تو ہے ہی کہ الیکشن نیتن یاہو نے ہارنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو اس میں شاید یہ فائدہ ہو جائے کہ ریکور کر جائیں وہ, کیونکہ دنیا کی نویں جنگ اگر وہ رکوا جاتے ہیں اور وہ پھر جب الیکشن میں جاتے ہیں مڈ ٹرم کے, تو جو وہ ہار رہے تھے 100% جو محسوس ہو رہا تھا, 70% تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل اس جنگ کے خلاف ہیں, یعنی کہ وہ ووٹ بھی نہیں دیتے. تو اب یہ ہے کہ یہ سروے آ رہے تھے کہ 20 سے 24 سیٹیں ہار جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ, اور اگر وہ ہار جاتے تو ان کی امپیچمنٹ ہو جاتی. امپیچمنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں کے کانگریس مین اور سینٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروسیکیوٹ کریں گے اس دفعہ کیونکہ اس میں وہ پروویژن ہے. تو یہ کبھی نہیں چاہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی ہو, تو اب ان کو کم از کم فائدہ ہے اس بات پر. لیکن آئی تھنک ان کو صرف جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے ادھر ہی فائدہ ہوا ہے. انٹرنیشنلی جو امریکہ کا ایک بڑا امیج بنا ہوا تھا وہ بہت بری طرح سے شیٹر کیا امریکی صدر نے. کسی امریکی صدر نے ایسا نہیں کیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے. مجھے بتائیے حالات نے کیا ہے, یہ حالات نے زیادہ کیا ہے, گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. مجھے بتائیے گا, مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ اگر معاہدے کی جو تمام تر شقیں ہیں اس پر صحیح سے عمل ہو جائے تو یہ بڑی ہی باوقار دستاویز ہوگی, یعنی کہ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں ایران کے لیے بہت کچھ ہے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجنڈے میں شامل ہے کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ معاہدے پر دستخط سے متعلق بات ہوئی ہے اور یہ دورے ہوں گے. تو ایران کے لیے اس میں بہت کچھ نظر آ رہا ہے کہ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور خود ان کے لیے اپنا بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے. چلتے آپ کو میں ایک جملہ بتاتا چلوں. سیکیورٹی پیراڈائم آئندہ برسوں میں چینج ہو رہا ہے. ایران اس سیکیورٹی کا کیلکولس کا حصہ ہوگا. جو تکیہ کرتے تھے سارے کے سارے امریکہ پر گلف کنٹریز کے, وہ تکیہ کرنا ختم کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ, اور وہ اب ایسٹ کی طرف دیکھیں گے, چائنا اور اس طرف پاکستان ایران کی طرف. لہٰذا پورا سیکیورٹی پیراڈائم چینج ہونے جا رہا ہے اس خطے میں آنے والے سالوں میں. تو اس لحاظ سے وہ صحیح بات کر رہا ہے ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ ایسا ہو, اور وہ اپنے پڑوسی ممالک کو اسی لیے وزٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو تھوڑی بہت غلط فہمیاں تھیں اور جس وجہ سے تھیں اس کو بھی کلیریفائی کر دیں اور اپنے گڈ ول کو کریٹ کریں, کیونکہ ایران نے اپنے آپ کو منوا لیا, اب ان کو کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے. $300 بلین کریٹ کیے جا رہے ہیں, جنریٹ کیے جا رہے ہیں, جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں یہ گلف کنٹری سے, تاکہ ایران کو دیا جائے گا وہ. تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایران کی اس وقت کیا وقت اور کیا ایران کی حیثیت. اور یہ جو 300 بلین ہے یہ اس کے لیے جو نقصان کیا گیا ایران میں امریکہ کی جانب سے, اس کو ریجوینیٹ کرنے کے لیے ریپریشن جو ایران مانگ رہا تھا, تو یہ جے ڈی وینس نے بتا دیا ہے اور کہا کہ کچھ کنڈیشن لگا کے ہم یہ چاہیں گے کہ ایران کو پیسے ملیں. لولی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.